الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ اس عمل کی، اس وظیفے کی نہ تو کوئی وقت مقرر ہے اور نہ ہی کوئی دن مقرر ہے۔ ہاں، رجب کے مہینے کے اندر کسی بھی وقت کسی بھی دن 313 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز دل کی مراد پوری ہوگی۔ لیکن جو میں شرائط بتاؤں گا، ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرائط کو پورا سنتے نہیں ہیں، بغیر شرائط کے وظیفہ کرتے ہیں، پھر اس وظیفے سے رجت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب رجت ہو گئی پھر اس کے بعد وظیفے کرتے رہے، جب کوئی وظیفے اثر ہی نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہم نے اتنے وظیفے کیے ہیں کوئی وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ وظیفہ کیسے اثر کرے کہ جب تم بغیر شرائط کے وظیفے کو کرو گے؟ ظاہری بات ہے وظیفہ تو پھر اثر نہیں کرے گا اور الٹا رجت ہو جائے گی۔ جب الٹی رجت ہو گئی پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح وظیفہ تم کسی کی محبت کے لیے کرو گے، مزید تم تڑپو گے، وہ نہیں تڑپے گا۔ رزق وسیع کے لیے کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے تنگی آئے گی۔ اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، مشکلات مزید بڑھتی ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ شرائط کے مطابق وظیفے کو نہ کرنا، اور جب شرائط کے مطابق وظیفے کو نہیں کیا، کوئی ایک شرط بھی ادھر ادھر ہو گئی، رجت آٹومیٹک پیدا ہو گئی۔ جب رجت پیدا ہو گئی پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے بات کو سمجھیے گا کہ ہر وظیفے کی کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ جو آج کے میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس وظیفے بھی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو میں ہر ویڈیو میں جب نماز کی بات کرتا ہوں، نماز ایک اہم فرض ہے اور فرض عین ہے، ہر مسلمان بالغ عاقل پر یہ فرض ہے، اور اس کو ادا کرنا ہر حال ضروری ہے۔ اگر تم کھڑے ہو کر نہیں ادا سکتے، بیٹھ کر ادا کرو، بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتے، لیٹ کر ادا کرو، لیٹ کر ادا نہیں کر سکتے، اشارے سے ادا کرو، اشارے سے ہی ادا نہیں کر سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے ادا کرو، کرنا ضروری ہے۔ اور نماز فرض عین ہے، ہر حال میں اس کو کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ میں دوستوں سے کہوں، کیا اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے؟ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس ٹائم کے اندر انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور حقیقت بات ہے جب تم نماز پڑھو اور نماز کے اندر ہر حرف کے معنی پر تمہارا غور ہو، نماز پڑھنے کا مزہ بھی اور ہوگا۔ کوشش کریں کہ دل، دماغ، ضمیر رب کی بارگاہ میں، بالکل رب کی بارگاہ میں لگا کر نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کی چس آئے گی۔ نماز کی پابندی لازمی ہر حال ضروری ہے اس وظیفے کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے۔ توبہ کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن مسلمان صدق دل سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں، اس کے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ توبہ کرنے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ کوشش کیا کریں کہ جمعرات کو اجتماع میں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں شمولیت لازمی اختیار کیا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ دعا میں لازمی ہی شمولیت اختیار کریں۔ اور تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی کیا کریں۔
قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم صبح قرآن کی تلاوت کے ساتھ کرو، مولا کریم پورا دن اچھا گزارے گا۔ دوسرا فائدہ قرآن کی تلاوت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، نحوستیں ٹل جاتی ہیں، جادو ٹونے ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجات بلند کرے گا۔ اب سوچیں کہ 2 رکوع کے اندر کتنی آیات اور کتنی آیات کے اندر کتنے حرف ہیں، کتنی نیکیاں مل سکتی ہیں، اور وہ بھی تھوڑے سے ٹائم میں۔ اور قرآن کے ساتھ یاری لگائیں، محبت کریں قرآن کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ یاری، یہ توڑ نبھانے والی کتاب ہے۔ قبر کے اندر بھی تمہارا ساتھ دے گی، حشر میں بھی تمہارا ساتھ دے گی۔ کوشش کریں قرآن سے محبت رکھیں، یہ تیسری شرط ہے اس وظیفے کی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب اپنے قریبی بہن بھائی رشتہ دار ماں باپ روٹھ چکے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں۔ جب اپنوں کے ساتھ زیادہ دیر انسان نہیں بولتا، موڈ بنائے پھرتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ دنیا کی چیزوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے، دنیا کی چیزوں پہ لڑائی، حالانکہ یہ دنیا کی چیزیں یہاں پہ رہ جاتی ہیں، اور یہ دنیا کی چیزیں یہاں پہ رہ گئی، اپنوں کے ساتھ لڑائیاں ہو گئیں، جناب علی موڈ بن گئے، بات نہیں کرنی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر روٹھا رہتا ہے، نہیں بولتا، مولا کریم اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کوشش کریں اپنوں کو منانے کی کوشش کریں۔ اور اس وظیفے کی آخری شرط یہ ہے کہ کم از کم وظیفہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ ضرور کریں، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے، صدقے سے مشکلات سے مصیبتوں سے نجات انسان کو ملتی ہے۔ اور ایک فرمان مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور صدقہ جنت کے 70 دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ صدقے سے مشکلات چلتی ہیں، صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ کم از کم 5 روپے 10 روپے جتنا ہو سکتا ہے اپنے قریبی مسجد ہے وہاں پہ خرچ کر دیں، غریبوں پر خرچ کر دیں، مسکینوں پر خرچ کر دیں۔ صدقہ لازمی اللہ کے راستے پہ کریں، یا دین کی اشاعت کے جو ادارے ہیں وہاں پہ خرچ کریں۔ جس طرح کہ ہمارا ادارہ اب یہاں درسگاہ زیر تعمیر ہے، یہاں سیمنٹ کی بھی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، اینٹوں کی ضرورت ہے، سریہ کی ضرورت ہے، کافی سارے خرچ اخراجات ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب مدرسے کا تعلیمی نظام، تعمیراتی نظام، دونوں نظام اکٹھے چلتے ہوں تو اس کا تعمیر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ ظاہری بات ہے تعلیمی نظام ہے، اس پہ خرچ اخراجات، طلباء کے کھانے پینے کے خرچ اخراجات، پھر استادوں کی تنخواہیں، بجلی کے بل، پھر تعمیراتی نظام ساتھ ساتھ شروع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ دوست احباب کچھ ایسے ہیں کہ جو حصہ پاتے ہیں، اور میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ لگئی، مولا کریم جنت کے اندر اس کا بھی محل بنا دے گا۔ آدھی اینٹ کے بدلے دیکھیں تو صحیح کتنی آفر ہے۔ کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا تھوڑا یا زیادہ حصہ ضرور ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس مقدس کام کے بدلے انشاءاللہ مشکلات بھی حل ہوں گی اور آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ العزیز۔ دوستو یہ دنیا ہے، ہم تھوڑا سا خرچ کر دیتے ہیں نا، حقیقت بات ہے، تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں، یا کہتے ہیں بڑا خرچ کیا ہے۔ جب قبر کے اندر جائیں گے نا تو اس تھوڑے سے خرچ کا ہم جب ثواب دیکھیں گے نا، وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ یہ اتنا مقدس کام ہے، میں دوستوں سے گزارش کروں گا کوشش فرمائیں کہ مسجد کی درسگاہ کے تعمیراتی کام میں
اپنا تھوڑا یا زیادہ حصہ ضرور ڈالیں، انشاءاللہ العزیز اسی کے صدقے ہی مولا کریم کرم کرے گا، اسی کے صدقے ہی۔ الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں تھوڑا یا بہت اپنا حصہ ضرور ڈالیں، انشاءاللہ العزیز اسی صدقے کے صدقے ہی مولا کریم کرم نوازی فرما دے گا، مشکلات دور ہوں گی۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ مکمل شرائط میں نے بتائی ہیں، ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔ آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کسی کو جائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جائز محبت میاں بیوی کی محبت ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو بھی دل کی مراد ہے، دل کی مراد، نوکری نہیں ملتی، رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں بڑھ رہا، کسی بھی مشکل میں ہیں آپ کی ہر مشکل کا حل ان جناب علی شرائط کے ساتھ کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ہر مسئلہ دوسرے دن حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، جو میں نے شرائط بتائی ہیں، ان شرائط پر مکمل عمل کر کے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پورے رجب کے مہینے میں کسی بھی دن، رات ہے یا دن ہے، کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی دن نہ مقرر ہے، نہ کوئی رات مقرر ہے، نہ کوئی وقت مقرر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی دن، اور اس کی لمٹ بھی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ کریں، دوسرے دن آپ کی دل کی مراد پوری ہوگی، زیادہ دن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد 313 مرتبہ سورت کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنا مقصد دل میں رکھ کر، پھر آخر پہ جناب علی 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پڑھ کر پھر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں۔ وظیفہ صرف اتنا، انشاءاللہ العزیز ان شرائط کے ساتھ کریں، دوسرے دن ہی دل کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔